جمشید صاحب کل 14 اگست تھی. آپ کو پتہ ہے کہ ملک کے نامور جو شخصیات ہیں ان کو تمغہ امتیاز اور قومی ایوارڈز تقسیم کیے گئے ہیں. صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب نے بلاول بھٹو زرداری سمیت مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے بلکہ مہارت رکھنے والے جنہوں نے پاکستان کے لیے کوئی نہ کوئی کارنامے سر انجام دیے ہیں، بلاول بھٹو سے لے کے پھر صحافی ہیں ہمارے دوست، کوئی اینکرز ہیں، کوئی ہمارے بیوروکریٹ دوست ہیں، اس میں ہمارے بھی کافی سارے دوست ہیں. ہمارے دوست عامر خٹک صاحب آپ کو پتہ ہے جو ڈپٹی کمشنر ملتان بھی رہے ہیں اور کمشنر ملتان بھی 2 بار رہے ہیں، ان کو بھی ایوارڈ دیا گیا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بے شمار لوگ ہیں. ہمارے ایک تحصیل جو تو ہے مظفر گڑھ کی، اس ایک تحصیل کے 3 لوگ ہیں جن کو ایوارڈ ملا ہے. یہ بھی بڑی اعزاز کی بات ہے. اس طرح اور بھی بہت سارے ہیں، اور ساتھ ساتھ ایک طبقہ ان پر تنقید بھی کر رہا ہے. جمشید صاحب تنقید تو پاکستان میں ہر کام پہ ہوتی ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ تنقید نہ ہو، لیکن خود نہیں جھانکتے. جب انہوں نے دیا، آپ کو یاد ہوگا محو شجاعت سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، اب یہ ہر اینکر پہ ہر صحافی پہ اعتراض کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو قومی ایوارڈز ہیں ان کی تقسیم ٹھیک ہو رہی ہے؟ دیکھیں اس پہ تبصرہ میں اس لیے نہیں کروں گا کہ بنیان المرصوص کے بعد اس دفعہ 14 اگست کو جو تقریب تھی اور اس میں جس ایوارڈ جس انداز میں دیے گئے، وہ بنتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نوازا جائے، ایوارڈ دیے جائیں، ان کی خدمات کا اعتراف کیا جائے، وہ جس سطح پر ہیں، جس پوزیشن میں انہوں نے کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ پہلی اعتراض کی زیادہ لوگوں کو دیے گئے ہیں، تو ایک غیر معمولی بات تھی، غیر معمولی حالات تھے، اور غیر معمولی حالات میں جس انداز میں پاکستان کھڑا ہوا ہے دنیا میں، اس نے اپنے آپ کو منوایا ہے، اور اس میں جس بندے نے جو کردار ادا کیا ہے، اگر اس کی ریکگنیشن ہوئی ہے تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے. تو ہمیں اس پر تو تعداد پر تو جانا نہیں چاہیے. باقی آپ نے کہا پسند ناپسند، یس ہر دور میں ہوتی رہی ہے، چیزیں ہوتی رہی ہیں، لیکن اس سال جس انداز میں ابھی جیسے آپ نے بات کی کہ جی بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ملا، ہینا ربانی کھر صاحبہ کو ملا ہے مسد، اور اس کے علاوہ یہ جو لوگ جتنے لوگ گئے تھے جنہوں نے پاکستان کا امیج ٹھیک کیا، جو پورا ڈیلیگیشن گیا تھا مختلف ممالک میں، ٹھیک یہ وہ لوگ ہیں، خرم دستگیر صاحب ہیں، سارے وہ لوگ ہیں. وزارت خارجہ اور اس کے علاوہ وزارت دفاع، ان 2 کو ایوارڈ ملے. پھر وہ لوگ جنہوں نے کردار ادا کیا جیسے بلاول بھٹو زرداری اور جلیل عباس جیلانی جیسے بیوروکریٹ، ان کو بھی ریکگنائز کیا گیا. اب یہ وہ لوگ ہیں جو فیس ہے، پولیٹیکل فیس ہے انسانیت کا. پھر آپ آئیں، پھر آپ فیلڈ مارشل سے لے کر 488 فوجی اہلکار ہیں اس کے علاوہ جن کو مختلف اعزازات سے نوازا گیا، یہ جن کی فہرست ہے، اور وہ تینوں افواج سے ہیں. اور تو اس میں اگر لوگ یہ بات کرتے ہیں، چیزیں کرتے ہیں، تو لوگوں کو اندازہ ہونا چاہیے اس دفعہ غیر معمولی طور پہ آپ کی بات درست ہے. دیکھیں جس طرح پاکستان کو اللہ نے عزت دی، جس طرح جنگ میں کامیابی ملی، پوری دنیا اس کو ریکگنائز کر رہی ہے، تو ہمارے ملک کے اندر ان لوگوں کی اگر عزت افزائی ہوئی ہے تو یہ بہت بہتر بات ہے، بڑی اچھی بات ہے. دیکھیں عطا اللہ طارر صاحب جو وزیر اطلاعات ہیں، انہوں نے ایک نیا سنتے میری پوری بات سن تو لیں جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، سن لیں پوری بات. دیکھیں اس دفعہ جو صحافیوں پہ زیادہ تنقید ہو رہی ہے، آپ کو پتہ ہے زیادہ تنقید جو ہو رہی ہے نا وہ صحافیوں پہ ہو رہی ہے. ابھی تو اور 23 مارچ کے لیے کچھ لوگوں کو سلیکٹ کیا گیا ہے، پھر تنقید ہوگی. میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہمیشہ صحافیوں پہ کیا اعتراض ہو سکتا ہے، اسی پہ اس پہ آ جاتے ہیں. پی ٹی آئی کے لوگ کر رہے ہیں اور تو کوئی کر نہیں کر رہا. میں بتاتا ہوں نا، وہ دیکھیں صحافیوں کو ایوارڈ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے، یہ ایک بات ہے، اور کن کو ملا کن کو نہیں ملنا یہ ہر وقت سارا عباسی نے نہیں لیا. ہاں ٹھیک بات ہے، میری بات سن تو لیں. ہر وقت نا مطلب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کس کو ملنا چاہیے کس کو نہیں ملنا چاہیے. یہ جب بھی ایوارڈ ملے گا لوگوں کے ذہن میں یہ رہے گا کہ اس دفعہ اس کو ملا، اس کو نہیں ملنا چاہیے تھا، اس کو مل گیا. یہ اختلاف رائے بہرحال رہے گی. تو یہ بحرحال جو اس وقت حکومت ہوتی ہے اس وقت جو فیصلہ یہ ان کا اچھا یا برا فیصلہ ہے. لیکن جمشید صاحب اصل بات یہ جس طرح آپ نے کہا صحافیوں کے حوالے سے سن لینا، صحافیوں کے حوالے سے سن لیں. صحافی ایوارڈ لینے کے بعد اگر صرف حکومت کی تعریف کرتا ہے تو یس اس کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ صرف اس ایوارڈ کی وجہ سے اس کی زبان یا قلم خاموش ہو گیا ہے. لیکن اگر وہ ایوارڈ لینے کے بعد بھی اپنا کام جاری رکھتا ہے، اپنا کام جاری رکھتا ہے جو اس کو ذمہ داری ہے، تو پھر اس میں کیا برائی ہے؟ تو ویٹ اینڈ سی، پھر آپ بات کریں کہ یار اس نے اپنے آپ کو بدل دیا. ابھی آپ کا کوئی حق نہیں بنتا، اعزاز ہے، ایک اعتراف ہے. دیکھیں یہ جو کام کیا یہ آپ کی بات جو آپ نے پہلے کی نا، دیکھیں اس دفعہ جو اعزازات دیے جا رہے ہیں میجر تو کاز وہی ہے جو ہم نے مئی کے مہینے میں جو جنگ جیتی ہے اور جن لوگوں نے پاک فوج کو مکمل سپورٹ کیا ہے. سنتے لیں، اب میں یہی کہہ رہا ہوں نا، میری بات میں جو آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے کہا کہ فوج کو 200 کچھ لوگوں کو دیے ہیں، 488 دیکھیں یہ ان لوگوں کو دینے چاہیے تھے.
ہاں اب جیسے نے ان کے پورا سسٹم تباہ کیا، جب اس کو آیا تو پورا حال تالیوں سے گونجا ہے، پورا ملک اس پہ خوش ہوا ہے، تو یہ دینے چاہیے تھے۔ دیکھیں اس سے پہلے دیکھیں جس طرح آپ نے کہا نا، جو بلاول بھٹو کی جو پوری ٹیم تھی، جو پورے دنیا میں مختلف ممالک میں جا کے پاکستان کا کیس جو ہے بڑا مضبوط کیا ہے، جا کے ان کو کنونس کیا ہے، ایگزیکٹلی ٹھیک ہے، ان کا حق بنتا تھا۔ بالکل اچھا، اسی طرح جو میدان میں تھے ایئر فورس والے ہوں یا جو بھی ہماری افواج ہے، پھر جو عطا اللہ تارڑ صاحب کی جو پوری ٹیم تھی، اس میں شہباز بدر کو ملا ہے، حماد حسن کو ملا ہے، بلکہ پی آئی او کو ملا ہے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس دفعہ، جو آپ کو پتہ ہے سائبر کی ایک پوری جنگ تھی، پھر ساتھ ساتھ میڈیا کی ایک الگ جنگ تھی، جو بیانیہ جس طرح پاکستان نے مضبوط کیا، یہ بھی پاکستان نے پہلی دفعہ دنیا میں متعارف کرایا ہے کہ جنگی محاذ، سفارتی محاذ اور تیسرا محاذ میڈیا بھی ہے، میڈیا کا بھی بڑا رول ہے اب جنگوں میں، ٹھیک ہے۔ تو ان لوگوں کو بھی اگر ایوارڈ دیے گئے تو میرے خیال میں جیسے آپ نے پہلے بات کی سول ایوارڈ سول افسروں میں سے، جیسے عامر خٹک صاحب کی بات کی کہ وہ راول پنڈی میں تھے، اور راول پنڈی میں آپ کو پتہ ہے کہ ایئرپورٹ پہ جو اٹیک ہوا تھا اور چیزیں ہوئی تھیں، تو اس کے بعد کی چیزوں کو اگر ہم سامنے رکھیں، جو کچھ ہو رہا تھا وہ سامنے رکھیں، اسی طریقے سے ڈی پی او اور آر پی او بہاولپور کو بھی ملا، وہاں بھی آپ کو پتہ ہے کہ نشانہ بنایا گیا تھا چیزوں میں، ٹھیک ہے، تو سو اس میں ان کو بھی ریکگنائز کیا گیا، تو سو ظاہری بات ہے اظہر مسعود کے وہاں ہوا تھا، لیکن عامر خٹک کی آپ کو بات بتاؤں، عامر خٹک کو سن لیں، عامر خٹک کی اگر کوئی خدمات کے بارے میں پوچھتے نا کہ کیا خدمات تھیں، عامر خٹک کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ 8 سال وہ فاٹا میں رہا ہے، لڑتا رہا ہے 8 سال، ہمیشہ کئی دفعہ اس پہ حملے ہوئے جان کے۔ پھر آپ کو پتہ ہے جب ڈپٹی کمشنر ملتان تھے، جس طرح اس نے کووڈ میں کام کیا، یاد ہے کہ ماسک کے بغیر واحد ڈپٹی کمشنر تھا جو 24 گھنٹے پہلا جو کانوے تھا وہاں سے آیا تھا، ایران سے، وہ ملتان ہی آیا تھا، اس کو ریسیو کرنے والا عامر خٹک ہی تھا، ڈپٹی کمشنر یہی تھا نا۔ مطلب ان کی خدمات ایسے، ابھی آپ نے بہاولپور کی بات کی، وہاں ڈی پی او حسن اقبال ہوں یا رائے بابر صاحب ہوں جو آر پی او ہیں، رائے بابر شہید جو ہے وہ ایک اچھی مطلب شہرت کا افسر ہے، اس طرح ڈپٹی کمشنر بہاولپور کو بھی انہوں نے اسی لیے دیا، مطلب یہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جنہوں نے غیر معمولی حالات میں، اور جو چاہے وہ سول افسر بھی تھے، ان کی بھی خدمات کو سراہا گیا ہے، ریکگنائز کیا گیا ہے حکومت کی سطح پر، بلکہ یہ قومی اعزاز ہے میں سمجھتا ہوں، تو ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ ابھی آپ نے عامر خٹک صاحب کی بات کی، کیونکہ وہ ہمارے دوست بھی ہیں اور وہ ہمارے پاس یہاں رہے بھی ہیں، تو عامر خٹک صاحب کا جو ایک پچھلی خدمات ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، بٹ جو ابھی اس سال میں ان کو ہوا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ذاتوں پہ اس وقت جنہوں نے مئی کے بعد چیزوں کو جس انداز میں، جس علاقے میں جو کیا ہے، چاہے وہ سول افسران تھے یا فوجی افسران تھے، ان سب کو ریکگنائز کیا گیا، اور ہر سطح پر، چاہے وہ پھر سفارتی سطح پر بھی، خارجی سطح پر بھی، لیکن میرا خیال ہے سارے اعزاز اپنی جگہ، لیکن جو اہم ترین بات ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جس طرح اپنے والد سے اعزاز لیا ہے، یہ ایک الگ سین تھا۔ میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ کوئی صدر مملکت اپنے ہی بیٹے کو ایوارڈ دے رہا ہوگا، اور پوری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ اسی بیٹے کو ایوارڈ نہیں دے رہا تھا، وہ اس شخصیت کو ایوارڈ دے رہا تھا، اس بلاول بھٹو کو ایوارڈ دے رہا تھا جس نے پاکستان کا کیس 10 مئی کے بعد دنیا میں جا کے جیسے لڑا، اور آج پاکستان کی جتنی سفارتی اور خارجہ سطح پر جو کامیابیاں ہیں، جو پاکستان اس وقت سمیٹ رہا ہے، وہ اس میں بلاول بھٹو زرداری اور ان کی اس ٹیم کا بہت ہاتھ ہے، جس نے 10 مئی کے بعد پوری دنیا میں جا کے وزٹ کیا اور پاکستان کا کیس سے لڑا۔ تو یہ خود پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، صدر مملکت کے لیے، بلاول بھٹو زرداری کے لیے میرا خیال خود ایک اعزاز کی بات ہے۔ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے جو آپ نے سارا ڈسکس کیا، لیکن اس میں ایک نیگیٹو بات بھی سامنے آئی ہے۔ وہ ایک شخص ہے جس کو 6 مہینوں میں 2 ایوارڈ ملے ہیں، اس پر بات بھی کرنا ضروری ہے۔ دیکھیں ایسے لوگوں کو بھی آپ دیکھیں، عوام اب تو دیکھیں چھپتی تو کوئی چیز نہیں ہے، ہر چیز نظر آ رہی ہوتی ہے اسکرین پہ، جس نے ایوارڈ لینا ہے، تو ایسے لوگوں کو ایوارڈ دینے سے پہلے پھر بتانا ضرور چاہیے کہ اس کو کس چکر میں ایوارڈ دیا جا رہا ہے۔ جیسے ہم نے دیکھیں باقی سب کی، ہم نے سول سروینٹ کی، پولیٹیشین کی، مطلب ہے ہمارے جو فوجی افسران ہیں ان کو، ان پر تو تنقید بالکل بھی نہیں بنتی، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو ایک شخص تھا جس پر زیادہ تنقید کی جا رہی ہے، اس پر بھی ان کو وضاحت ضرور دینی چاہیے تھی کہ اس کی کیا خدمات ہیں، کہ ایک شخص کو 6 ماہ، 1 سال میں چلو لگا لیں، 1 سال میں دوسری بار ایوارڈ دیا جا رہا ہے۔